بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد سب رنگ ٹی وی کے ساتھ منسلک ناظرین و سامعین اس پروگرام کو جو دیکھ اور سن رہے ہیں اور یہ دیکھنے اور سننے کا جہاں تک تعلق ہے، جہاں جہاں جس ملک میں یہ دیکھا جا رہا ہے، سب ناظرین و سامعین کو سلام مسنون عرض ہے، اور اس پروگرام کے منتظمین اور نقبا حضرت العلام مولانا مقصود احمد قادری مدظلہ اور حضرت العلام مولانا مدثر حسین صاحب نقشبندی قادری مدظلہ، جناب مولانا قاری نجم القراء محمد خالد عثمان صاحب، جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے تھے، اور اس پروگرام میں حضرت داتا گنج بخش کی دھرتی لاہور کو وہ لنک کے ذریعے تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے آپ کو فیض یاب کر رہے تھے۔ عزیز القدر جو آپ کے سامنے ابھی کلام رضا نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پروگرام کو، اس پروگرام کے تمام آرگنائزر کو
اور سب سامعین حاضرین کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، خاص طور پر عشرہ اخیرہ جو عتقکم من النار کا عشرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ برکت ہے، دوسرا عشرہ اس کا خاص تحفہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ عتقکم من النار کی برکتیں لیے ہوئے ہے، جس میں جو برکت مغفرت کی منازل طے کرتا ہوا تیسرے عشرے میں داخل ہو جائے اور محاسبہ نفس کے ساتھ اور دن کے روزے کے ساتھ، رات کے قیام کے ساتھ، اور قرآن پاک اور ذکر و اذکار اور اوراد سے جڑا ہوا، جب وہ اپنے التجائیں تیسرے عشرے میں اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو جہنم سے آزادی کا پروانہ اسے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے مقبولوں کے وسیلے سے، محبوبوں کے وسیلے سے ہمیں رمضان المبارک کی ان مقدس اور مبارک ساعات میں اس فیضان سے حظ وافر نصیب فرمائے، اور آمین۔ اس آمین۔ پیغام کو عام کرنے کے لیے ہمارے جن علماء کرام اور ادبا فصحا اور درد مند دل رکھنے والوں کی سائی کاوش اس میں شامل ہے، اللہ رب العزت جل وعلا انہیں اجر کثیر عطا فرمائے۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، یہ ایک رات ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے قرآن پاک میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورہ قدر میں آیت نمبر 3 میں، اور اس رات کے بارے میں قرآن مقدس میں اسے لیلۃ القدر کہا گیا، اور احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ اس رات کے بارے میں ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے بیان فرما دیا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر سبحان خیر اللہ، سبحان اللہ، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور کتنی بہتر ہے اس کا بیان ہم اپنے طور پر نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں جو بیان فرمایا ہے میں صلی اللہ انشاءاللہ علیہ وسلم۔ احادیث مبارکہ کے مستند مجموعہ ہے حدیث سے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلا سبب قرآن مقدس نے اس کی بہتری کا جو بیان فرمایا وہ یہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی ہم نے نازل کیا اس کتاب مقدس کو، اس کلام مبارک کو، فی لیلۃ القدر، اس عظمت والی، قدر والی، عزت والی رات میں۔ اور ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تمہیں اندازہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے وہ بہتر واہ ہے۔ واہ واہ، اور کس سبحان طرح اللہ، بہتر ہے؟ اب یہاں موازنہ کرنا چاہیے اور تجزیہ کرنا چاہیے۔ کسی بھی شے کے بارے میں، رات ہو، دن ہو، شخصیت ہو، کوئی موقع ہو، کوئی مکان ہو، کوئی محل ہو، تو اس کی بہتری کس اعتبار سے ہو سکتی ہے؟ علماء
مفسرین کرام محققین فرماتے ہیں کہ رات کو اگر آپ دیکھیں تو 26 دن کے بعد جو رات آتی ہے، جس کے بارے میں عامہ مفسرین کے خیال بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ عشرہ اخیرہ کی 9ویں رات، 27ویں رات اور 25ویں رات، ان راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ابھی میں سند کے ساتھ وہ حدیث پاک انشاءاللہ پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ یعنی رات حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی لیلۃ القدر جس میں تلاش کرنے کا حکم ہے، وہ 26 کے بعد کی جو رات ہے 27ویں کی، اس شب میں اس کو لیلۃ القدر کے طور پر تلاش کرنے کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حکم بھی فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرامی قدر سامعین، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر 1000 مہینے تک کوئی عابد اور ذاکر اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور عبادت میں نافلہ میں مشغول رہے، تو 1000 سال کی محنت اور مجاہدے سے جو مقام حاصل کر سکتا ہے، 1000 مہینے کی عبادت میں، یعنی تقریباً 100 سال کے قریب، 83 سال یا کتنا عرصہ بنتا ہے، اتنا عرصہ اگر وہ مجاہدہ کرے اور محنت کرے، ذکر و فکر میں لگا رہے، تو جو عبادت اسے جو قرب دلا سکتی ہے اور ذریعہ بن سکتی ہے اللہ کے فضل کا، امت محمدیہ پر یہ کرم ہے کہ رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ میں ہر سال رب تعالیٰ نے ہر رمضان میں ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جو جستجو کے ساتھ، محاسبہ نفس کے ساتھ، ذکر و فکر اور تلاوت قرآن سے جو امتی رسول اللہ کا امتی ان اوراد و وظائف میں، التجا میں، دعا میں، تضرع میں، خشوع میں، زاری میں متوجہ اللہ رہے، 83 سال کے مقابلے میں ایک رات کی عبادت اس کو اس مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ اور اس کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذریعہ واہ 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 واہ، اور اس انعام کی وجہ جناب محمد الرسول اللہ ہیں، جو امت پر ہر انعام کا واسطہ ہے اور ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرامی قدر واہ ناظرین، واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ مفہوم ہے جو مفسرین کرام نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ سابقہ امم کا یہی تذکرہ کہ ان کی عمریں 100 سال عمر ہوتی تھی، ان کی عبادت کرتے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمر، تو پھر ہم ان مقامات کو، مراتب کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو وہی نازل فرمائی اللہ نے کہ اے حبیب، اپنے ان پاک صحابہ سے کہہ دو کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے لمبی عمر ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے فضل کی ضرورت ہے، اور اس نے فضل ہمارے لیے خاص فرما دیا۔ ایک بات میں اللہ تبارک و تعالی، تم جب اس کی طرف متوجہ ہوگے، انابت اللہ کرو گے، تو رب تعالیٰ ایک رات میں تمہیں وہ مقام عطا فرمائے جو 1 صدی کی عبادت میں ان کو عطا فرمایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ پڑھتا چلا جاؤں گا تاکہ میں مختصر وقت میں کچھ جائزہ لیلۃ القدر کا آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ سب سے پہلے صدیقہ کائنات، صدیق مجتہد امت، مبرہ عن العیوب، منزہ ومبرہ عن العیوب بشہادت القرآن، اولئک یقولون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر لا یجتہد فی غیرہ۔ امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام احمد
امام ترمذی اپنی اپنی جامع، مسند اور سنن اور صحیح میں اس حدیث پاک کو حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کر رہے ہیں اور اس کی تخریج کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ پاک نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں جو مجاہدہ کرتے تھے، مجاہدہ فرماتے تھے، اس کے علاوہ دنوں میں رسول اللہ نے وہ کبھی مجاہدہ نہیں فرمایا، یعنی کامل یکسوئی کے ساتھ اور توجہ کے سبحان اللہ سبحان نبی اللہ علیہ السلام ان آخری 10 دنوں میں مجاہدہ فرماتے تھے۔ یہی دوسری روایت میں سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کان رسول اللہ اذا دخل العشر شد معذرا واحیا له وایقظ اهله۔ آپ فرماتی ہیں امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد، امام ابو داود واہ 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 صحیح، مسند، جامع اور سنن میں تخریج فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ کمر بستہ ہو جاتے، اپنا ازار مبارک اور چادر کیا مبارک کس کہنا ہے، لیتے کیا کہنا ہے۔ اور راتوں کو خود جاگتے، راتوں کو خود جاگتے واہ اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ عمل مبارک تھا۔ کیا کان کہنا ہے، کیا کہنا ہے اس میں۔ بیان کر رہی ہیں سبحان سیدہ اللہ۔ عائشہ۔ اب ذرا اہتمام دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اسمع، میں سن رہا تھا، میں نے سنا، آپ سے سوال کیا گیا رسول اللہ سے، کیا عن لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کیا گیا تو سرکار نے کیا فرمایا فقال ہی فی کل رمضان، یعنی واہ 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 ہماری حیات میں کوئی ایک سبحان اللہ ساتھ سبحان کو یہ شان نہیں بخشی گئی کہ اس میں لیلۃ القدر رکھی گئی۔ اللہ۔ جب بھی رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے عشرہ آخر میں رب تعالی ہر رمضان میں لیلۃ القدر کیا کہنا ہے، ہے، اور جو اس کے لیے کوشش سبحان ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کر کے انعامات سے، ایوارڈ سے اس کو نواز دیتا ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوتی ہے۔ وعن عروہ، حضرت عروہ سے روایت ہے جسے موطا امام مالک میں امام مالک بن انس امام دار الہجرہ نے روایت کیا۔ حضرت عروہ کی روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو، یعنی حضرت عروہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، تحری کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو۔ واہ واہ گویا واہ 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 سبحان اللہ۔ رمضان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ پہلے یہ ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عمر کی روایت میں رمضان میں، یعنی پورے مہینے میں۔ اب اور کرم فرمایا، دریائے رحمت جوش پر آیا، امت پر مہربانی، واہ 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 اب فرما رہے ہیں سبحان اللہ سبحان آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ اب یہ روایت حضرت انس بن مالک کی سن لیں اور یہ مضمون مکمل ہو جائے گا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اریت هذه الليلة في رمضان حتى تلاح الرجلان فرفعت فالتمس اللہ اکبر۔ في التاسعة والسابعة والخامسة۔ اللہ اکبر۔ حضرت واہ 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 امام کیا مالک بن کہنا ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ موطا شریف میں ما جاء باب ما جاء فی لیلۃ القدر، اس عنوان کے ساتھ یہ حدیث نقل فرما رہے ہیں، یعنی ترجمۃ الباب بھی لیلۃ القدر شان میں جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا، یہ ترجمۃ الباب
امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا، یعنی صرف روایت نہیں، امام مالک کی فقاہت بھی یہ ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کی شان میں تسلیم کر رہے ہیں، اور اس کو لیلۃ القدر کی شان الباب عطا فرما رہے ہیں، عنوان حدیث یہ قائم کر رہے ہیں، اور یہی فقہ الحدیث ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے رمضان کی یہ رات دکھائی گئی، حتیٰ کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، جھگڑ پڑے تو یہ رات مجھے بھلا دی گئی۔ یہ رات میں تو بتانا چاہتا تھا تمہیں، لیکن جھگڑے کی وجہ سے یہ رات مجھ سے اٹھا لی گئی، یعنی اس کے تعین کا جو اعلان کرنا علامات والا تھا اس کو اٹھا لیا گیا۔ اب کیا کرو؟ اے میرے امتیوں، اگر برکتیں رکھنا چاہتے ہو ایک تو جھگڑے سے بچو۔ واہ سبحان اللہ۔ جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ برکتیں اٹھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سرکار سے ہمیں یہ سبق حاصل ہو رہا ہے کہ جھگڑے برکت کو اٹھاتے ہیں، لیکن جھگڑے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں بلایا گیا؟ فرمایا اس میں اور حکمت تھی، دکھا کے لیلۃ القدر آپ کو عین الیقین اور حق الیقین کرا دیا گیا کہ لیلۃ القدر ایسی ہوتی ہے۔ اعلان بلایا کس لیے گیا؟ اس لیے کہ محدثین کرام اجلہ فرماتے ہیں ایک رات کا تعین ہو جاتا تو باقی سال میں یا رمضان میں یا اور راتوں میں امت کاہل ہو جاتی۔ کیوں؟ کہ وہ رات پا لی، اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، جہد کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عاشقوں کو یہ سبق دیا کہ منزل پر پہنچنے سے راستے میں محنت کا جو لطف عاشق اٹھاتے ہیں وہ ہر رات کو اٹھاتے رہو، تاکہ عاشقوں کی زبان میں ہر روز روزے عید بن جائے اور ہر شب قدر بن جائے۔ اس لیے راستے کی محنت اٹھانا ہر عاشق کے لیے منزل اور وصال پانے سے بھی زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ محبوب کیا کہنے اٹھایا جاتا ہے اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ فرما کر یعنی فَلْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ والخامسة، مزید کرم فرما دیا کہ پورا رمضان اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، آخری عشرہ میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ 9ویں رات کو اور 27ویں رات کو اور 5ویں رات کو یا 25ویں رات کو اس میں تلاش کرو۔ اب مطلب یہ ہے کہ طاق راتوں کو جاگ لو، زیادہ کوشش کر لو اور کمر بستہ رہو میرے غلاموں، تو تمہیں ان طاق راتوں میں۔ تو اب بتائیے کہ کوئی شخص کہے کہ بھلا دی گئی تھی، تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اسی حکمت سے روک دیا گیا بیان سے، ورنہ کہ جسے مکمل بھلا دیا گیا ہو وہ 9ویں یا 27ویں یا 25ویں کیوں کہے گا؟ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضور اسلام علم جانتے۔ میں نے کہا کہ جتنے باب ہیں اشراط الساعہ کے جتنے باب ہیں حدیثوں میں، ان میں جو علامات قیامت حضور نے بیان فرمائی ہیں، تو کوئی محدث کہہ سکتا ہے کہ علم کے بغیر ہی وہ ساری علامت بیان کرتی ہیں؟ اس طرح اگر کاملاً بھلائی آپ یہ کیسے بیان کرتے کہ آخری اشرا میں ہے اور آخری اشرا میں ان خاص ان راتوں میں ہے؟ معلوم ہوا کہ آپ سے کو بھلائی نہیں گئی، آپ کو روکا گیا کہ حبیب عاشقوں کے دل میں اس کی جستجو رہے، اس کی تلاش رہے، اس راستے میں چلنے کا۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جب میں منزل پر پہنچنے لگوں تو مجھے پھر بھٹکا دینا۔ یہ کسی غزل کا بھی شعر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جستجو میں بھٹکنے میں جو مزہ ہے وہ منزل پہ پہنچنے میں کہاں۔ اللہ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے، اب میں مختصراً
ایک دو احادیث مبارکہ سے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کو جو اتنی بلند شان ملی کس وجہ سے. ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کرم، لیکن اس کرم کی وجہ اور کیا ہے؟ ایک تو حضور ہے، دوسری کرم کی وجہ کیا؟ فرمایا حضور پر آنے والی وحی کلام قرآن پاک. کیوں؟ قرآن پاک اس رات میں اتارا گیا ذات حق سے کیا کہنے کیا کہنے پر یک بارگی قرآن مکمل اتارا گیا. اس کے جشن میں اس رات کو 1000 مہینے سے بہتر کر دیا. سبحان اللہ سبحان واہ اللہ. واہ 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 جب واہ. میری کیا کہنے کیا کہنے. میری صفت کا نزول ہوا لوح محفوظ پر، تو لوح محفوظ پر یک بارگی محدثین و مفسرین فرماتے ہیں دفعتن بھی نزول ہوا لوح محفوظ پر. لوح محفوظ سے نجمن نجمن آیتن آیتن 23 سال کے اعلان نبوت کے عرصے میں اللہ نے صدر انور جناب محمد الرسول اللہ پر جتنا چاہا قرآن اتنا اتارا. صلی اللہ علیہ سبحان وسلم. اللہ سبحان اللہ. قرآن اترن کے جشن میں، کیا کہنے. نزول قرآن کے جشن میں اس رات کو 1000 راتوں سے بہتر قرار دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ثواب ہے اس میں. خیر کس وجہ سے ہے؟ خیر اس وجہ سے کہ کثرت ثواب ہے اس رات میں. جو 83 سال کی عبادت کیا کہنا. ان لوگوں کو جو مقام دلاتی تھی وہ اس رات میں کثرت ثواب یہ ہے کہ تمہارا ایک دفعہ کہنا ان کا 1000 مرتبہ کہنے سے بہتر ہے. یہ شرف ہے. اس رات واہ 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 واہ. اللہ تعالیٰ نے خیر کو جمع فرما دیا اور جو بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو خیر والا فرما دیتا ہے. سبحان گرامی اللہ. حضرات، سبحان اللہ. سبحان. اب آپ کو سمجھ آئی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خیر ہو جو بہتر ہو اس کے ہاتھ 4 ہونے چاہیے، اس کے پاؤں بھی 4 ہونے چاہیے. وہ ہمارے جتنا کیوں ہاتھ رکھتا ہے، ہمارا جتنا قد کیوں رکھتا ہے، اس کی جسمانی ساخت ہماری جیسی کیوں ہے. ان کو بتا دیا یہ راتوں جیسی ہی نظر تو آتی ہے، لیکن مانوی اعتبار سے برکت تو اس کی صدیوں سے زیادہ ہے. اسی طرح تم محمد رسول اللہ کو اس کیا کہنے. دیکھو، انبیاء کے اس پیمانہ میں نہ دیکھو کہ 2 آنکھیں ہیں دیکھتی ہیں، اور کیفیت دیکھو، برکت دیکھو. جن کے ایک قدم رکھنے سے پوری روئے زمین پاک ہو جائے اور مسجد بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو صرف کہنے. یہ کیا 2 کہنے. جیسے اپنی مثل کہو گے، پھر اس رات کو دوسری راتوں کی طرح کہو. کیوں؟ اسویں رات میں بھی چاند تو زیادہ نہیں رہتا، تو یہ سب بھی اپنی ظلمت میں دوسری جیسی ہی ہوگی. اس کا ٹائم فریم تو دوسری راتوں جیسا ہی ہوگا. تو کہہ دو جی جب یہ دوسری راتوں کی نظر آتی ہے تو ہم خیر کیوں تسلیم کریں؟ تو پھر ہو جاؤ کافر اور پکے کافر. کیوں؟ مقام رسول سمجھ کے، قرآن نہ سمجھ کے صرف کلمہ تو تمہیں ایمان دینے والا نہیں، کیونکہ وہ تو منافق بھی پڑھتے ہیں. ارے سمجھ جاؤ، ظاہر رات راتوں جیسی نظر آتی ہے مگر اپنی کیفیت کے اعتبار سے 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. محمد رسول اللہ اگر تمہیں بظاہر اپنے جیسے شکل نظر بھی آئے تو اپنے جیسا مت کہے. کیوں کہ تو وہ ہے جو ان کی شفاعت کا محتاج ہے کہ وہ تیرے شفیع بنے، اور وہ ہے کہ جن سے رب کا وعدہ ہے حبیب میں نے مقام شفاعت تمہیں دے دیا، اور جس کے لیے تو نے ہاتھ اٹھا دیے میں اس کے عذاب سے محفوظ کر دوں گا. سبحان اللہ. کیا کہنے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں دعا کا حکم ہے، ہمیں التجا کا حکم ہے، ہمیں التماس کا حکم ہے. اور یہ رات قرآن والی رات ہے. اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن کو اللہ نے قول رسول کریم کہا، انہو لقول رسول کریم. علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں اللہ اکبر.
سیٹلائٹ کی وجہ سے شاید آواز جو ہے وہ حجت اسلام صاحب کی تھوڑی سی اسٹک ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز چند سیکنڈز کے اندر پھر انشاءاللہ وہ تشریف لے آئیں گے، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے حجت اسلام صاحب لیلۃ القدر کی رات سے متعلق اور اس کے فضائل سے متعلق بیان فرما رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غالباً کچھ کنیکشن کی وجہ سے حضرت حجت الاسلام کا یہ بیان ڈراپ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ان قریب ان کو درخواست کرتے ہیں کہ وہ پھر سے تشریف لائیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں۔ تو آپ نے سنا، سماعت کیا کہ حضور حجت الاسلام حفظہ اللہ تعالی نے انتہائی احسن انداز میں، انتہائی خوبصورت انداز میں یہ ہمارے سامنے لیلۃ القدر کے حوالے سے اور اس کی برکت کے حوالے سے بیان فرمایا، اور آپ سماعت فرما رہے تھے کہ حضور حجت الاسلام کتنی علمی موتی آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ حضرت علامہ قاری خالد عثمان علوی صاحب ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ چند شعر نعت شریف کے بھی پیش فرما دیں۔ آپ نے تلاوت بھی کی، نعت شریف کی بھی چند شعر پیش فرما دیں، تو انشاءاللہ پھر حضرت قبلہ حجت الاسلام کا بیان جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپے، بے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ہمارا نبی پر نہ ڈوبے
بنا ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین و سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور حجت الاسلام جی جی حضور آپ تشریف لے آئے ماشاء اللہ. کیونکہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے یہ پروگرام ہوتا ہے تو گاہ بگاہ یہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈسٹرب جاتی ہیں، لیکن میں یہی گزارش کروں گا اپنے سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے کہ اس پروگرام کو بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ دیکھیں. ہمارے ساتھ عالم اسلام کی اتنی بڑی شخصیت، علمی اور روحانی اور فکری شخصیت حجت الاسلام حضرت سید پیر عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ دوبارہ تشریف لے آئے ہیں. میں آپ سے مؤدبانہ دوبارہ عرض یہ کروں گا کہ آپ وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز پھر فرمائیے. دی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، اس کی تشریح بھی عرض کی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پھر امیر المومنین امام المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ رپورٹ کردہ حدیث پاک، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یضع بہذا الکتاب اقواما، جی، اور ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع للآخرین. اس کی بھی پوری میں نے ابھی تفصیل عرض کر دی سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب ہدایت کے ذریعے جو قوم اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس کو بلند اور ترقی کا مقام عطا فرماتا ہے، اور جو اس میں شک کرے، تعریف لفظی کے قائل ہو اور اس کی قطعیت و حجیت کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے، واہ واہ واہ، تعریف کے قول کرے، اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالی اس کتاب پر شک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ترقی نہیں دیتا. اور اب میں اس امر کو آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں. یہ دونوں روایات 5 کتب حدیث میں موجود ہیں. ایک کے راوی حضرت عثمان ذو النورین ہیں اور ایک حدیث پاک کے راوی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سبحان اللہ. تو اختصار سے کام لیتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کا عشرہ اخیرہ یہ تلاوت قرآن اور طلب مغفرت، التماس، التجا، دعا کا عشرہ ہے. اس عشرہ کے دن بھی آخری دن شروع ہو چکے ہیں. اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس میں ہمیں پوری رات اللہ تعالیٰ جل شانہ سے توبہ کے ساتھ اللہ کی ذات کی طرف اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کی التجا کرنی ہے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ مالک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اور کون کون کرتا ہے؟ اہل اسلام. اے ایمان والو،
حضرت ابو سعید ابو الخیر ہرات کے بزرگ عالم دین صاحب کشف الاسرار فارسی کے اندر جن کی 12 جلدوں میں قرآن پاک کی مکمل تفسیر موجود ہے اور جن کی مناجات پوری دنیا میں مشہور ہیں اور وہ ممتاز بہت بڑے نقشبندی بزرگ ہیں حضرت خواجہ عبداللہ انصاری جن کو ابو سعید کے نام سے وہ مشہور ہیں ہرات شہر میں خراسان کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے حضرت خواجہ ابو سعید ابو الخیر کے ان اشعار کو سنیں فرماتے ہیں بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا گر کافر و گھبرو پرستی بازا اللہ اللہ لوٹ کیا اپنے رب کی طرف لوٹا اپنی رب کی طرف لوٹا اپنے رب کی طرف تو نے ساری عمر اگر انکار میں گزاری تب بھی آ کیوں اس درگاہ کے بنا اور درگاہ کوئی نہیں تو اگر بت پرست ہے تو اگر ستارہ پرست ہے اگر تو ستارہ پرست ہے اگر تو بت پرست ہے اگر تو آگ کو پوجنے والا ہے تب بھی آ اپنے رب کے در کی طرف کیوں فرمایا این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیک 100 بار اگر توبہ یہ خدا کی بارگاہ ہے وہ اب ہے وہ رحیم ہے وہ غفار ہے وہ ستار ہے وہ پردے ڈالنے والا ہے وہ عیب بخشنے والا ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اس در کے بنا در ہے تو تو نے ساری عمر اگر گناہوں میں برباد کر دی پھر بھی موت سے پہلے اس لحظہ اخیرہ کے آنے سے پہلے پہلے لوٹ کے آ 100 بار اگر توبہ شکستی 30 رمضانوں میں 50 رمضانوں میں 50 رمضان میں یا 30 رمضان میں کہتا ہے جی میں نے تو توبہ ہر سال کی پھر رمضان گزر جاتا ہے تو پھر میں ویسا ہو جاتا ہوں علامہ شیخ الاسلام حضرت عبداللہ انصاری یہ فرما رہے ہیں کہ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا کیوں کہ توبہ توڑنے پر وہ ناراض ہو جاتا نا تو تیرے گلے کو دبوچ لیتا اسرائیل اور تمہیں اسی وقت جان تیری نکال دیتا 100 بار توبہ توڑنے کے بعد بھی اگر تیرے سانس کا رشتہ چل رہا ہے تو ابھی بھی تیرے لیے توبہ اور مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے مرنے سے پہلے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو اگر کوئی یہ سمجھے کہ مولانا کیا کہنا آپ کیا کہہ رہے ہیں تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے ہیں شیخ الاسلام ہیں بہت بڑے شیخ التفسیر ہیں 12 جلدوں میں ان کی کشف الاسرار کے نام سے کتاب ہے قرآن پاک کی تو یہ شعر اپنے پاس سے کیسے لکھ دیں گے کیا کہنا کہاں سے وہ کہہ سکتے ہیں اچھا جی آپ بھی مولوی ہو تو پھر نشاندہی کرو کہ کہاں سے لکھا ہے انہوں نے تو سن لو وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ کیا کہنے کیا کہنے کیا بات سبحان اللہ واہ 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 کیا کہنا احد حضرکم الموت سبحان اللہ قال انی تبت الان والذین يموتون وهم کفار جی اولئک اعتدنا واہ لهم واہ عذابا الیما واہ 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 توبہ کا دروازہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے آخری سانس ہو آخری سانس تک آپ کیا کے کہنے دروازہ کھلا ہے توبہ سے روکا نہیں گیا آپ کو انما التوبۃ من اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب سبحان اللہ سبحان اللہ گناہ پر گناہ بھی ہوتے جائیں تو توبہ ضرور کرو کیوں واہ 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 اس لیے کہ توبہ کے بنا تیرے پاس اور حل کوئی نہیں اس کی طرف رجوع کے بنا تیرے پاس حل کوئی نہیں سبحان اللہ دونوں مسلمان بے شک بے شک الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا اللہ لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا
اگر تو کفر بھی کر بیٹھا واہ 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 ایمان کی طرف، اللہ ثم اللہ آمنوا، پھر ایمان لا، پھر تو کفر کی طرف گیا، ہم، مغفرت کے دروازے تیرے لیے تب تک بند نہیں ہوں گے جب تک کہ تو اپنے کفر پر قائم رہتے ہوئے مر نہیں گیا۔ اگر تیری سانس چل رہی ہے تو اب بھی دروازہ بند نہیں ہے کفر سے اسلام کی واہ طرف۔ واہ 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 اس لیے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ بھٹک واہ گیا۔ واہ میں جن کے خلاف بولتا ہوں اور جن کو ہمیشہ میں مخاطب کرتا ہوں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ تعطیل ہائے ہائے واہ واہ، ظلم چھوڑ دے، ہائے گمراہ ہائے کرنا چھوڑ دے، ہائے توہین کرنا چھوڑ دے۔ واہ اب واہ بھی واہ تیری زبان آلودہ ہے، پلیت ہے کہ تو محبوبوں کی توہین کرتا ہے، واہ لیکن اب بھی درود پڑھنے والا بن جا، اب بھی ان کے ہائے ہائے سلام تسلیم کرنے والا بن جا۔ خدا واہ کی واہ قسم تیری پلیتیاں دھل جائیں گی اور تجھے ہائے ہائے محبوب اس طرح پاک کر دیں گے کیونکہ وہ تو ہیں ہی مزکی، پاک واہ کرنے واہ واہ والے۔ واہ واہ واہ، وہ بھی کپڑے کو چھٹ چھٹ کے پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے، وہ تیری ساری سبحان اللہ، پلیتی اور تیری شقاوت بدبختی دور کر کے تجھے خوشبخت بنا دیں گے، تیرے تزکیہ کر کے تمہیں ستھرا بنا دیں گے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، آپ کہہ سبحان سکتے ہو کہ صاحب میں تو بڑے ہی گنہگار ہوں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو جتنا بھی گنہگار ہے رب کی رحمت سے زیادہ سبحان تو اللہ، تیری گناہ نہیں ہو سکتے نا، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک، اور ہمارے ایک جلیل القدر استاذ اور محدث فرماتے تھے رب کو اگر اپنے گنہگار بندوں سے ناراض ہی رہنا ہوتا ہو نا، یعنی راضی نہ ہونا، رب نے راضی ہونے کا دروازہ اگر بند کرنا ہوتا تو نہ رمضان بناتا واہ اور واہ واہ نہ واہ ليلة القدر بناتا۔ واہ 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 سبحان اللہ یہ رب واہ نے واہ بنائے اس لیے کہ واہ رب واہ تعالیٰ تمہیں مارنے پر یا عذاب دینے پر خوش نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ واہ 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 سنو قرآن، واہ اور کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر تم کچھ بھی شکر کرتے رہو اور ایمان اور رجوع لاتے رہو تو اللہ واہ واہ خود واہ نہیں اس بارے میں کہ اپنے بندوں کو مارے، کیوں؟ اس کے غضب پر اس کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے، سبحان رحمتی اللہ سبحان اللہ اور سبقت علی غضبی، میرے واہ واہ غضب واہ پر میری رحمت جو ہے وہ سبقت رکھتی ہے۔ واہ 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 کچھ تو تم کرو، سبحان اللہ کچھ واہ تو واہ دھیان دو۔ اور دھیان کا ہی میں نے یہ پوائنٹ بنایا، جیسے کوئی شخص ایک موٹر وے پر امریکہ کی یا برطانیہ کی موٹر وے پر گاڑی جو ہے وہ اوور سپیڈ چلا رہا ہے تو آگے انہوں نے جم بنا رکھا ہے، کیمرے لگا رکھے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ تو اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنی سپیڈ کو کنٹرول کر لے۔ رب تعالیٰ نے تیرے عمل کی گاڑی اور تیری فطرت اور مزاج کی گاڑی اور نفس پرستی کی گاڑی جو طوفانی انداز سے تو چلاتا جا رہا ہے نا، رب نے رمضان المبارک کے تیرے لیے جم بنایا، تھوڑی سپیڈ آہستہ تو کرنا، اللہ اللہ واہ واہ آہستہ واہ کرنا، گاڑی تیرا واہ کام واہ ہے، رحمت کا کام ہے، آگے بڑھ کے تمہیں سنبھال لے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور لیلۃ القدر کا جم بنایا کہ کچھ گاڑی گناہوں کی آہستہ تو کرنا، آہستہ لا 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 سپیڈ بریک کنٹرول کرنا، یہ واہ اتنا واہ بھی واہ اگر تو کر لے گا میری رحمت تمہیں احاطہ کر لے گی، گھیر لے گی تمہیں، اور پھر تمہیں واہ واہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں مل جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر جو لوگ یہ سناتے ہیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا وہ مایوس ہیں رب کی رحمت سے، رب کی رحمت سے مایوس ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رب تو رحیم ہے، رب کریم ہے، رب رحمان ہے، رب غفار ہے، رب ستار ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے خاص کر گناہگاروں کے لیے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اگر تم برے کام کر بیٹھے ہو، جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو،
फस्तगफिरुल्लाह, खुदकुशी की तरफ ना जाओ, मायूसी वाह, की तरफ वाह। ना जाओ, माज मुंह बसोर के बैठ ना रहो। मैंने बड़े मौके तो मेरे लिए रखे हैं, जान पर जुल्म किया तो क्या, अगर तुमने फोश काम किए, फिस्क के काम किए तो क्या, इसलिए अब भी इलाज कर। या अल्लाह मैं तो ला इलाज हूं, मेरा क्या इलाज है? फरमाया ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करो। फस्तगफिरू लिजुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की माफी मांगो। और ज़लमू अनफुसहुम, यानी जान पर जुल्म कर बैठे हो तो क्या करो? फरमाया इस ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, जो तेरे उम्मती जानों पर जुल्म करे हबीब वो तेरे पास आ जाएं, तेरा वसीला पकड़ें, तेरा नाम लें, दरूद पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें। वाह। तो बाज लोगों की आदत है कि अगर वो दुआ भी करने शुरू करें तो खुद को कहते हैं हम बड़े बुरे हैं, हम बड़े लुच्चे हैं, हम बड़े लफंगे हैं। मैंने कहा वो तो हो सकता है हो ही आप, लेकिन अब तरीके से बात करो, बेतरीका होके तो बात ना करो। वो कहते तरीका क्या है? मैंने कहा तरीका तुम्हें आदम अलैहिस्सलाम सिखा गए हैं कि अल्लाह से माफी मांगनी हो तो क्या करो। वाह 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 इमाम हातिम ने शपरी उठा के देखो, अल्लाह का बेहक्के मोहम्मदिन फगफिर ली ज़ंबी, या अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ, सवाल तुझसे करता हूँ, लेकिन वसीला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का पकड़ता हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माफ कर दे, मेरी खता माफ। औलाद होने का तुम्हें यकीन है ना? डार्विन की थ्योरी पर नहीं अड़े हुए हो कि हम तो बंदरों से इंसान बने हैं। जिन लोगों का ये यकीन है कि नहीं हम आदम की औलाद हैं, आप तो बोल बोल के तुम्हें बता रहे हैं जान पे जुल्म कर लिया तो क्या, वसीला पकड़ मोहम्मद मुस्तफा का। जब बाप की खता रब ने उनके वसीले से माफ की तो औलाद आदम की खताएं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से अल्लाह ताला माफ फरमाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा उन मसाजिद में जाओ जहां वसीला मोहम्मद दुआ हो रही है। देखो जितने भी दफ्तर स्याह है ना, सारे धुल की स्याही। और वैसे भी हदीस है मेरे आका की, अब्दुल्ला इब्न मसूद की रिवायत है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल ला ज़म्बला, गुनाह से जो तौबा करे ना अल्लाह की बारगाह में, उसको रब ऐसा नहीं करता कि जतलाता रहे तूने गुनाह किया था, तू गुनाह किया था। फरमाया ना, तौबा जिसकी वो कबूल कर ले, और जो तौबा कर ले करेगा तो तौबा कबूल होगी ना, और जिस कैफियत से करेगा वो कबूल होगी ना। तो फरमाया जिसको ताइब को कैसे माफ करता है, ऐसे कर देता है जैसे उसने गुनाह किया ही कोई नहीं, गुनाह किया ही कोई नहीं, पिछड़ा हवाला ही नहीं देता वो। अल्लाह अकबर, इस तरीके से माफ। और कैसे, अब अंदाजा फरमाइए। मैं आखिरी दलील पेश कर रहा हूं ताकि मेरे बुजुर्ग अहबाब जो दोस्त बैठे हैं, उलमाए किराम हैं, और वो हमारे मसलक की जान है अल्हम्दुलिल्लाह, और दावत व तबलीग का उनका मिशन है। बस आखिरी आयत और बगैर तबसरा पढ़ता हूं ताकि पता चले कि किस तरह ताइब का अल्लाह मकाम बख्शता है, उसको कौन सा मकाम देता है। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून अर्राकिऊन अस-साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। 10 नेकियों का रब ने जिक्र किया, आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून अर्राकिऊन अस-साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह। ये सब नेकों का जिक्र रब ने, नेकियों का जिक्र बाद में रखा, अव्वल मकाम दिया ताइबून को, तौबा करने वालों को सबसे अव्वल मकाम दिया। ये है मेरा रब। वो तो ईद जो तू पेश करता है ना, गुस्से वाली नीली, तो बख्शे ही नहीं, कुट देगा, भुला कर देगा। अल्लाह अल्लाह नहीं आता मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम। भाई माँ अपने जैसे को कोई खुश होता है ना, जो उसका हम पल्ला हो, तो जो उसके मोहताज बंदो हो उनको वो खताओं को माफ करके खुश होता है, वो मार कर खुश नहीं होता। फरमाया अल्लाह करेगा क्या तुम्हें मार कर, तुमको बहुत बड़ी चीज हो कि तुम्हें मार कर वो कहे मैंने बड़ा मैदान सर कर लिया। फरमाया नहीं, तुम आजिज बंदे हो, बस सिर्फ शुक्र करते रहो, उसे याद करो, उसकी रहमत से पुकारते रहो उसको,
اور توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، پھر دیکھو رب تعالیٰ تمہیں بڑے بڑے حامدوں سے بھی پہلے مقام عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آخر میں اس شعر پر ختم کرتا ہوں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے تھے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میری ارک انفعال کے، اگر واہ۔ ندامت سے آنکھوں سے آنسو بہ جائیں، مالک ان آنسوؤں کا مقام موتیوں میں تولتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آمین۔ عزت اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں اپنے صالح بندوں کی رفاقت، ان کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔